بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ تو آئے ہم قرآن کریم کی آج کی دو آیات کی تفسیر اور ان کی تفہیم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری یہ ہمیشہ کی طرح التماس کہ اگر کوئی احباب میرے چینل پر نئے ہوں تو کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک چینل پر نشر ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم۔ تو آج کے ان دو آیات کے اندر مساجد سے متعلق بڑی اہم جو ہے وہ بات بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے اس وقت تک نماز جو تھی وہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، لیکن جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ اب جو ہے آپ نے نماز جو ہے وہ بیت اللہ یعنی جو مکہ معظمہ کے اندر ہے اس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔ اب یہ بات یہود کو بڑی ناگوار گزری، اس لیے کہ جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کا ایک طرح سے الگ تشخص نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ کی بجائے جو بیت المقدس ہے وہ یہود و نصارہ کا قبلہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں کوئی الگ ملت نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہماری ہی قبلے کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کا الگ قبلہ ہوا، مسلمانوں کو ایک الگ تشخص حاصل ہوا، مسلمان ایک الگ ملت کے طور پر نمودار ہوئے، تو یہ بات یہود کو جو ہے وہ بڑی ناگوار گزری۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے اعتراضات شروع کیے، حتیٰ کہ یہ اعتراض جو ہے دوسرے پاری کی جو پہلی آیت ہے اس میں بطور خاص اس کا تذکرہ ہے جو آگے چل کر آئے گا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ قِبْلَتَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ فرمایا کہ ان قریب یہ جو صفحاء ہیں یعنی جو نادان ہیں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے کی طرف سے یعنی بیت المقدس کی طرف سے کس نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دو باتوں سے دیا۔ پہلی بات تو یہ بیان کی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو کسی کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکے، اللہ کی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرے، کیونکہ کسی ملت کے بارے میں یہ کہنا کہ تمہارا قبلہ ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تم نے ایک ایسا قبلہ اختیار کر لیا، تو ظاہر ہے یہ اس مسجد کی ویرانی کے مترادف ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس سمت نماز منہ کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے اس سے وہ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھنے سے بددل ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ ویران ہو جائے گی، وہاں جو ہے وہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو لوگوں کو جو کسی مسجد کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی حرکت کہ جس سے کسی مسجد کی ویرانی لازم آئے وہ سخت ناجائز اور سخت حرام ہے۔ جی ہاں، چنانچہ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر ایسا شور شرابہ کرنا، مسجد کے اندر کوئی بھی ذکر تک بھی اس قدر بلند آواز سے کرنا کہ جس سے ساتھ والوں کو تکلیف ہو، الجھن ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ آج کل فرقہ واریت کی وجہ سے مسجد کے اندر اس انداز سے مختلف جو مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے ان کو بیان کرنا کہ لوگ جو ہیں لڑنے پر اتر آئیں، ایک دوسرے کی سخت مخالفت پر اتر آئیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز تک پڑھنا ناجائز سمجھنے لگیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس سے بھی مسجد کی ویرانی لازم آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کی انتظامیہ جو ہے اس کو اس حوالے سے
بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ آپس کے اندر ایسا الجھاؤ پیدا کرنا، چاہے وہ امام مسجد کی تقرری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ امام مسجد کی تنخواہ کے تعین کے حوالے سے ہو، یا مسجد سے متعلقہ کسی بھی امر سے متعلق ہو، کہ وہ الجھاؤ اور وہ اختلاف جو ہے اس حد تک ہو جائے کہ لوگوں کو اس مسجد سے متنفر کرے، اس مسجد کی بجائے کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے پر مجبور کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کے اندر ایک الگ مقام پر فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا کہ میری مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ گویا مسجد کی تعمیر میں کوشاں رہنا، مسجد کو آباد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنے والا صحیح معنوں میں جو ہے وہ مومن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں ہم سب کے لیے بڑی تحریر ہے کہ اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی بھی اللہ کے گھر کی آبادی، اس کی رونق جو ہے متاثر ہوئی، تو اس میں سیدھی سیدھی کھلی کھلی دھمکی ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا شعوری طور پر ہمیشہ التزام رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے مسجد کا جو حسن ہے، مسجد کی جو آبادی ہے، مسجد کی جو رونق ہے وہ متاثر نہ ہو، ورنہ ہم اللہ کے نزدیک ظالم قرار پائیں گے۔ دوسری آیت میں یہود نے جو بیت اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، یہ کیسا عمل ہے؟ اس کا جواب دیا گیا۔ فرمایا کہ دراصل مقصود ہمیشہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی سمت کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس لیے کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، یعنی ساری کائنات اللہ کی ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے جس سمت میں بھی منہ کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو جب تک اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا تھا تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا درست تھا، اس طرف نمازیں ہوتی رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تو اب جو ہے نمازیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہوں گی، کسی اور سمت کی طرف منہ کرنے سے نہیں ہوں گی، ورنہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی اللہ کے حکم سے آپ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم۔ لہذا اہمیت سمت کو نہیں ہے، اہمیت اللہ کے حکم کو ہے۔ جی ہاں، جب تک اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا درست تھا، اور اب جب کہ اللہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے تو اب یہی لازم ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ان آیات کے اندر یہ دو بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔